یہ نہیں ہو سکتا. سب کچھ کرا لے یہ نہیں ہو سکتا. جس کے اندر یہ خباثت ہے نا، یہ کسی موقع پر مرنے سے پہلے ابلیس بن کے مر سکتا ہے. اور وقت زیادہ ہو گیا پہلے خطبے کا. تھوڑا سا اپنے آپ پر اور اپنے معاشرے پر غور کریں. جس بندے نے، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ میں وہ مولوی نہیں ہوں جو کہے کہ ساری امت مکتب تشیع کو سائیکل سوار ہونا چاہیے، لیکن ایک آدمی نے کروڑ روپے کی گاڑی لی ہے، اس سے اصلی بات پوچھیں کہ یہ کروڑ والی گاڑی پاکستان کے روڈ پر کیوں چلا رہے ہو؟ سفر کرنے کے لیے ہے نا، آرام کے لیے ہے نا کہ سفر آرام دہ ہو. اس سے بہت کم 50 لاکھ کی گاڑی اس کی ساری جو ضروریات ہیں وہ پورا کر سکتی ہے، اور یہ 50 لاکھ جو سید زادیاں ان کے پاس گھر سے باہر آنے کے لیے چادر نہیں ہے، جن کی بچیوں کے سینے میں غربت کے پھوڑے بن گئے ہیں، ورم، ان کے کام آ سکتا ہے. یہ جس کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے اس نے خمس ادا نہیں کیا. یہ جس کے پاس 50 لاکھ کی گاڑی ہے اس نے اپنی بہن کا حق کھایا ہوا ہے. یہ جس کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے اس نے اپنی بیٹیوں کا حق نہیں دیا. یہ جس کے پاس 1 کروڑ کی گاڑی ہے یہ اپنے یتیم بھتیجوں کا مال کھا گیا ہے. یہ کیوں اتنے غیر فطری کام کر کے اس کا لگی ہوتی کہ یہ میں نے لینی ہے، یہ ماڈل لینا ہے. یہ اس لیے کہ اس کی اندر ایک خباثت ہے. وہ ایک فرض پر کہ اس سے میں نے آگے بڑھنا ہے، اگر اس نے لیا ہے تو میں نے لینی ہے، اس کا ایسے ہے تو میرا بھی. یہ توجہ فرمائیے گا، یہ وہی خباثت ہے. آپ ادھر نہ دیکھیں، آپ ایسے کام کریں. اللہ آپ کو کھربوں کا مالک بنایا ہوا ہے، لوگوں کو بنایا ہے. یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ نہ ہو، میں ہوں. جب ہم پارٹی میں جائیں تو میری گاڑی بڑی ہو اس سے. جب میں جماعت میں جاؤں تو لوگ کہیں کہ یہ پہلی صف میں ہوتا ہے. حتیٰ یہاں آ کر جب میں مجلس میں جاؤں تو کہے کہ ہائے اس نے جتنا بڑا جلسہ ہو جیسا جشن کرایا ہے. یہ وہ خباثت ہے. انا خیر منہ، بانی مجلس ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ اس سے مقابلہ بازی کہ وہ اس کو کوئی اچھا نہ کہے، مجھے کہے. یہ آخر میں کفر کراتی ہے. میں نے یہاں واقعہ بیان کیا تھا. آقا رضا گل پیگانی کا کلاس فیلو ان سے قابل لائق بیمار تھا، جان نہیں نکلتی تھی، بو آنی شروع ہو گئی تھی، رشتہ دار پریشان ہو گئے تھے. لوگ جاتے تھے چونکہ عالم دین تھا، بیماری پرسی کے لیے دیکھنے کے قابل نہیں تھا. گل پیگانی کا بہت گلہ اور غیبت کرتا تھا، جیلسی تھی ان سے چونکہ وہ مرجع بن گئے تھے. اللہ نے انہیں مرجع بنا دیا تھا. وہ گئے اپنی زمانے مرجعیت میں اس کو دیکھنے کے لیے. یہ خضوع ہے، یہ چھوٹوں کو بڑا بناتا ہے. اور وہ گل پیگانی اس کے سامنے جا کے بیٹھے، اس نے منہ ادھر پھیر دیا. وہ مرجع تھے اس وقت، وہ ادھر سے آ کے بیٹھے، اس نے ادھر منہ پھیر دیا. انہوں نے کہا میری جان میری طرف دیکھو، میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں. اس نے کہا میں تو اسے قابل نہیں تھا، میں نے رسائل اچھی پڑھی، میں نے مقاصد اچھی پڑھی، میں نے امتحان میں نمبر زیادہ لیے. کہا تو بڑا ہے، تو اچھا ہے، اس وقت یہ باتیں نہ کر، لگتا ہے وقت قریب ہے، تیری حالت ایسے نہیں ہے. یہ باتیں بندہ ہونے کے ساتھ سازگار نہیں ہے.
اس نے بہت غصے میں، صحیح زبان میں نہیں چلتی، اس نے کہا میں لائق تھا، میں قابل تھا، مجھے پیچھے رکھا، آپ کو اللہ نے مجتہد بنا دیا۔ قرآن لے کے کھڑے تھے وہ کہ یہ پڑھو، یہ باتیں نہ کرو، لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ اس وقت کے لوگوں نے بتایا کہ اس نے قرآن مجید کے اوپر تھوکا اور مر گیا۔ مجتہد لیول کا، ابلیس مجتہد لیول کا عبادت گزار تھا، کم عالم نہیں تھا، کم عابد نہیں تھا۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں ہر مرحلہ زندگی میں تقوی کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلى سیدۃ نساء العالمین وبدۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہ وعلى الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد بن علی الباقر العلم الاولین والآخرین وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی ابن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمعہ رزق الورا۔ اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ وکحل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ باور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر جو یہاں ہی ہوئی تھی اس میں عرض کیا تھا کہ ہم یہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ ضروری ہے۔ کوئی نماز ایسی نہیں جس میں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جائے، اور ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ مستقیم کا معنی وہاں کیا تھا، ترجمہ کیا ہوا ہے سب اردو والوں نے اور فارسی والوں نے، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ مستقیم کا ترجمہ نہیں ہے۔ وہاں عرض کیا تھا، اور پھر یعنی تقویٰ کیا ہے؟ مستقیم سیدھا راستہ، ٹیڑھا راستے کی وجہ سے بھی انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ مثلا راستہ ادھر جانا ہے، انسان ادھر چلا جائے تو یہ منزل سے رہ جائے گا۔ یہ نہیں، چونکہ یہ اہدنا الصراط المستقیم میں نے اس دروس میں کہا تھا کہ یہ پیغمبر بھی پڑھتے تھے، یہ جناب امیر بھی پڑھتے تھے، یہ جناب سیدہ بھی پڑھتی تھیں، اور ہر نماز میں پڑھتی تھیں۔ اور یوں تو نہیں ہے کہ یعنی ان پر نماز واجب تھی یا نہیں تھی، ان پر یہ کہنا واجب تھا یا نہیں تھا۔ پیغمبر اپنی نماز میں کہتے تھے کہ مجھے ہدایت ہو صراط۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹیڑھا پن نہیں ہے، چونکہ بہت سارے ایسے ہیں جو ان کی بینائی اتنی ہے، اتنی بصیرت اتنی ہے کہ وہ سیدھا راستہ ان کو منزل کی خبر ہے اور اسی راستے پر ہے۔ استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ اس سیدھے راستے پر پھسلن ہے، ادھر ادھر سے کشش ہے، مقناطیس لگے ہوئے ہیں جو کھینچ لیتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں جو
یہ جو اس سیدھے راستے کے اوپر قائم رہنے کے خلاف خطرات ہیں، ان سے پناہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کوئی آندھی آئے، ابلیس صراط مستقیم پر تھا، ایک آندھی آئی سامنے، آدم خلیفے بنے اور یوں نہیں تھے کہ ابلیس کو پتہ نہیں تھا کہ صراط مستقیم منزل کیا ہے خدائی کی، راستہ کیا ہے خدائی کا، نہ ایک زلزلہ آیا اور صراط مستقیم سے گر گیا۔ یہ استقامت اور استادگی، یہ تقوی ہے۔ خداوند عالم ہمیں ہر قدم پر، ہر منزل پر، ہم صراط مستقیم پر ہیں، لیکن مومنوں کے لیے بہت زیادہ طوفان اور آندھیاں ہیں۔ اللہ ہر منزل پر علی کے دامن سے ہمیں متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری مناسبتیں، آج 15 ذی الحج ہے، 16 اور 17 کے بعد 18 ذی الحج کو وہ دن ہے جس کو ائمہ تارین نے عید اکبر کہا ہے۔ وہ دن ہے جس دن جو منافقوں اور کافروں کے دل میں امیدیں تھیں کہ ہم پیغمبر کے جانے کے بعد اس کے مشن کو ختم کر دیں گے، اس کو ایک جملے میں ان سب امیدوں پر پانی پھیر دیا جب پیغمبر نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد عید مباہلہ ہے 24 ذی الحج کو، جس میں اسلام کی، مسیحیت پر، توحید کی، شرک پر فتح کا دن ہے۔ اور یہ ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے، ان پروگراموں کو صرف امام بارگاہوں تک محدود نہ رکھیں، امام بارگاہوں میں اس سے بہتر ہونا چاہیے جیسے پہلے سال ہوئے ہیں، اور اپنے گھروں میں، اپنے ان پروگراموں میں بچوں کو لے آئیں اور ان کو بتائیں کہ اس دن بھی اگر یہودی اور عیسائی، اب یہ حاکم ہیں، ان کے جوتے کے نیچے سانس لے رہے ہیں مسلمان ممالک، جو حرم کے مالک بنے بیٹھے ہیں وہ بھی یہودیوں سے بھی ڈرتے ہیں اور مسیحیت سے بھی ڈرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بتائیں اور مباہلہ اور غدیر کے دن یہ اعلان کریں کہ یہودیوں پر فتح کرنی ہے تو فاتح خیبر کو ماننا پڑے گا، عیسائیوں پر فتح ماننی ہے تو حدیث قصا والے 5 تن پاک جو عیسائیوں کے خلاف گئے تھے ان کے سامنے سر جھکانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔